اگر ہم اس دور میں ہوتے تو نہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہوتے نہ حضرت علی کے ساتھ ہوتے رضی اللہ عنہم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم کن کے ساتھ ہوتے؟ تو اس سوال کا جواب پانے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے۔ اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ اگر ہم اس وقت میں ہوتے تو مولا علی کے کہنے پر تمہاری گردن پر یعنی صحابہ کی گردن پر تلوار رکھ دیتے۔ کس کا کلمہ پڑھا تم؟ کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ مولا علی کے کہنے پر امیر معاویہ ان کے ساتھیوں پر تلوار رکھ دینا؟ نہیں، یہ کہا تھا کہ اپنی تلوار صحابی پر نہیں بلکہ احد پہاڑ پر پتھر پر رکھ دینا، تلوار توڑ دینا۔ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہی کیا، کہتے فقد وقعت، جس فتنے کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ فتنہ ہوا، وفعلت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے وہی کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل علی مرزا کے ماننے والوں میں ایک سوال بہت عام کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتے اور جب ان دونوں کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی اس وقت اگر آپ ہوتے تو کس کے ساتھ میں ہوتے؟ تو ایک طرح سے جذباتی سوال لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوتے یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوتے؟ بلکہ علی مرزا تو اہل سنت کے متفقہ منہج سے بغاوت کرتے ہوئے یہاں تک کہتا ہے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو مولا علی کے حکم پہ تلوار بھی رکھ دیتے سامنے والوں پر، یعنی امیر معاویہ اور ان لوگوں پہ ہم تلوار رکھ دیتے، اس حد تک وہ بولتا ہے۔ تو یہ جو جذباتی سوال یہ لوگ اٹھاتے ہیں نا کہ اس دور میں آپ ہوتے تو کس کے ساتھ میں ہوتے، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوتے یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوتے؟ یہ سوال کرتے ہوئے یہ لوگ اصل میں ایک بہت بڑی سچائی چھپا لیتے ہیں، ایک بہت بڑا سچ جسے یہ شو نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے ہیں، اگر وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو اس سوال پر لوگوں کا جواب کچھ اور ہوگا۔ وہ سچائی کیا ہے؟ وہ سچائی یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہوا تھا تو اس وقت صحابہ کے صرف 2 گروہ نہیں تھے بلکہ 3 گروہ تھے۔ یہ جو صحابہ کرام کا تیسرا گروہ ہے نا، اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے یہ لوگ۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کے بیچ میں جب لڑائیاں ہوئیں تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بیچ میں 2 نہیں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، دوسرا گروہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، اور ایک تیسرا گروہ جن کو قائدین کہا جاتا ہے، وہ ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، وہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم لڑائی میں دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اپنی تلوار سے اپنے مسلمان بھائی کا قتل نہیں کریں گے، یہ ان کا موقف تھا۔ اور یہ جو قائدین تھے لڑائی سے دور رہنے والے تھے، صحابہ کرام میں انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اکثریت تھی، یعنی اکثر صحابہ اسی گروپ میں تھے، وہ لڑائی سے دور رہنے والے تھے۔ چنانچہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہا ہے، امام عبداللہ نے علل میں اس کو روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حاجت الفتنۃ واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000، کہ جب فتنہ ہوا یعنی مسلمانوں میں صحابہ میں آپس میں لڑائیاں ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 10,000 تھی۔ فما خف فیہا منہم 100، تو اس فتنے میں ان 10,000 صحابہ میں سے 100 لوگوں نے بھی شرکت نہیں کی۔ آگے کہتے ہیں بل لم یبلغوا 30، بلکہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے شرکت کی، چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہوں یا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہوں، دونوں طرف جتنے بھی صحابہ تھے دونوں طرف کے صحابہ کو ملا لیں تب بھی ان کی کل تعداد 30 تک بھی نہیں پہنچتی، جبکہ اس وقت ان کی مکمل تعداد کتنی تھی؟ 10,000 کے آس پاس تھی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ دونوں گروہ میں ملا کے صحابہ کرام کی تعداد اگر 30 نہیں تھی تو باقی صحابہ کرام جو اتنی بڑی تعداد میں تھے وہ کہاں تھے؟ وہ اصل میں قائدین میں تھے، وہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے سامنے کچھ ایسی احادیث تھی جن میں یہی تعلیم دی گئی تھی کہ فتنوں کے دور میں بیٹھے رہنا، کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ وہ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اسی سے متعلق یہ قول ملاحظہ فرمائے، ان کی وضاحت ملاحظہ فرمائے۔ مجموع الفتاوی جلد 20 صفحہ 394، اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ أَنَّ الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ الْكُبْرَى، کہ جب صحابہ کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی تھی تو اس وقت جو جنگ ہوئی تھی، جو قتال ہوا تھا، کہتے ہیں کان الصحابۃ فیہا 3 فرق، اس لڑائی کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے 3 گروہ بن گئے، 3 گروہ۔ فرقۃ قاتلت من هذه الناحیہ، صحابہ کے ایک گروہ نے ایک گروپ کا ساتھ دیا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کا، وفرقۃ قاتلت من هذه الناحیہ، اور صحابہ کے ایک دوسرے گروپ نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، وفرقۃ قعدت، اور صحابہ کا ایک گروہ بیٹھا رہا، وہ اپنے گھروں میں رہا، لڑائی کے لیے نہیں نکلا، وہم الاکثر،
اور صحابہ کرام میں اکثریت انہی لوگوں کی تھی جو گھروں میں بیٹھے رہے، لڑائی کے لیے نہیں نکلے، اور ان صحابہ کرام کے پاس وہ احادیث تھی کہ ایسے فتنے میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی دوسری کتاب منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 451 پر کہتے ہیں والذین رووا احادیث القعود فی الفتنہ، کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فتنے کے وقت، یعنی مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کے وقت، القعود بیٹھے رہنے سے متعلق، کنارہ کش ہونے سے متعلق احادیث روایت کی ہیں، والتحذیر منہا، اور فتنے میں شریک ہونے سے روکنے والی احادیث روایت کی ہیں، کہ سعد بن ابی وقاص، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، و محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، و اسامہ بن زید، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، لم یقاتلوا، ان لوگوں نے جنہوں نے فتنے کے وقت بیٹھے رہنے سے متعلق احادیث روایت کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لم یقاتلوا، ان صحابہ نے قتال میں حصہ نہیں لیا، لا مع علی، نہ تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ آئے، ولا مع معاویہ، اور نہ ہی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ آئے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، بہت بڑے بڑے صحابہ کرام، صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد، انہوں نے لڑائی کے وقت کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسے وقت میں بیٹھے رہنے کی تلقین کرتی تھی، فتنوں سے دور رہنے کا حکم دیتی، لڑائی کا حکم دینے والی ایک بھی حدیث نہیں تھی۔ چنانچہ اس سلسلے کی کچھ احادیث دیکھیں ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3601، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہے، اور یہ بھی قائدین میں سے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث کے بہت بڑے ذخیرے کے راوی ہیں، انہوں نے صحابہ کے مابین آپسی لڑائی میں نہ علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی نے ایسے وقت کیا حکم دیا ہے۔ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن، کہ ان قریب فتنہ ہونے والا ہے، یعنی لڑائی ہونے والی ہے، القائد فیہا خیر من القائم، ایسے فتنوں کے وقت یعنی صحابہ کے مابین آپسی لڑائی کے وقت القائد جو بیٹھنے والا ہوگا، خیر وہ بہتر ہوگا من القائم کھڑے رہنے والے سے، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من السائی، اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، اور جو بھی ان فتنوں کے قریب جائے گا یہ فتنہ اسے اچک لے گا، جیسے آگ ہوتی ہے نا، آپ قریب میں جائیں تو اس کی لپٹ آپ کو کھینچ لے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فتنے کے قریب بھی مت جانا، دور رہنا، قریب بھی گئے تو فتنہ تمہیں اچک لے گا۔ آگے کہا وَمَن وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ، جو بھی کوئی پناہ گاہ پائے، بچ پائے وہ بچ جائے، دور چلا جائے لیکن ان فتنوں میں شریک نہ ہو۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علم میں تھی اور اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ قائدین میں رہے، لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ ایک اور روایت دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7110، اس میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی قائدین میں سے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو نہ صرف یہ کہ اہل بیت میں سے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کو علی رضی اللہ عنہ سے ایک کام پڑ گیا، تو انہوں نے حرملہ کو ان کے پاس بھیجا۔ حرملہ کہتے ہیں کہ ارسلنی اسامہ الی علی، کہتے ہیں کہ مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، وقال، اور کہا انہ سیسألک الآن فیقول، اصل میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ سے کچھ تعاون چاہیے تھا، اس کے لیے انہوں نے حرملہ کو ان کے پاس بھیجا، لیکن کیا کہا دیکھو جب تم علی کے پاس جاؤ گے تو وہ تم سے ایک سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ فیقول، کہیں گے ما خلفک صاحبک، کہ بھئی تمہارا ساتھی پیچھے کیوں رہ گیا، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آیا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے لڑائی میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تم سے یہ پوچھیں گے کہ تمہارا ساتھی یعنی اسامہ بن زید ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے کیوں نہیں آیا۔ فقل لہ، کہتے ہیں اگر وہ یہ تم سے پوچھیں گے تو تم ان کو جواب دینا۔ کیا جواب دینا؟ کہ یقول لک، کہ اسامہ اس بارے میں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ لو کنت فی شدق الاسد، کہ اے علی اگر آپ شیر کے جبڑے میں بھی رہیں، لا احببت ان اکون معک فی، تو میں پسند کروں گا کہ میں وہاں بھی آپ کا ساتھ دوں، یعنی موت کے منہ میں ہو تو وہاں بھی موت کے منہ میں بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں، ولیکن ھذا امر لم ارہ، لیکن یہ معاملہ یعنی مسلمانوں کے بیچ میں قتال، لڑائی، تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں اسے پسند
نہیں کرتا. ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد 13 صفحہ 67 پہ ان الفاظ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں لأجل کراہیتہ فی قتال المسلمین، کہ مسلمانوں سے لڑنے کو ناپسند کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دے سکے. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ، یہ جو کہا کہ اس معاملے میں میں آپ جیسی رائے نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ قتال میں، لڑائی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا آدمی بھیجتے ہوئے پہلے ہی سے بتا دیا کہ وہ یہ سوال کریں گے، تم یہ جواب دینا. کیوں؟ اس کے بارے میں بھی ابن حجر ملا لکھتے ہیں لعلمہ ان علیا کان ينکر علی من تخلف عنہ، کیونکہ اسامہ بن زید جانتے تھے کہ جن لوگوں نے بھی علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا ہے، علی ان پر نکیر کرتے تھے. ولا سیما مثل اسامہ، بالخصوص اسامہ بن زید جیسا شخص الذي هو من اہل البیت، جو اہل بیت میں سے ہے، نبی کا اتنا چہیتا ہے، اتنا محبوب ہے، وہ اگر علی کا ساتھ نہیں دے گا تو علی رضی اللہ عنہ ان پر تو ضرور نکیر کریں گے. اس لیے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم ان کے پاس جانا تھا ان کے لیے، تو اگر یہ پوچھیں گے تو یہ جواب دینا. چنانچہ حرملہ جن کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں فلم یؤتنی شیئا، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، کوئی تعاون نہیں کیا میرا. یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعاون طلب کیا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں دیا. کہتے ہیں فذهبت الى حسن وحسین وابن جعفر فاوقروا لي راحلتي، کہتے پھر میں حسن، حسین اور ابن جعفر کے پاس گیا تو ان لوگوں نے میری سواری لاد دیا، یعنی ان لوگوں نے پورا تعاون کیا. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں سے، وہ بھی قائدین میں سے تھے. انہوں نے نہ معاویہ کا ساتھ دیا نہ علی کا ساتھ دیا. اور یہ کون ہے؟ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے. دیکھیں ان کے بارے میں حدیث دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3735. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں انه كان ياخذه والحسن فيقول اللهم احبهما فاني احبهما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دونوں کو اٹھا کے، دونوں کو پکڑ کے کہتے تھے اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. یہ اسامہ بن زید ہے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار نہیں تھے ان کے ساتھ، وہ تو اپنے والد کی اطاعت میں چلے گئے، اور جب ان کے پاس اختیار آیا تو انہوں نے صلح کے لیے لڑائی ختم کر دی. یہ دونوں صلح پسند تھے، امن پسند تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابی کو گود میں لے کے کہتے تھے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دوسری حدیث بھی دیکھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3730. لمبی روایت ہے لیکن آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ اور ان کے والد کے بارے میں کیا کہا وہ دیکھیے. روایت کے آخری الفاظ ہیں وَإِن كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یعنی اسامہ کے والد زید رضی اللہ عنہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے. اور کہا وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور زید کے بعد اب اس وقت یہ یعنی اسامہ بن زید لمن احب الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے، یعنی زید کے بعد ان کا بیٹا لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے. اور یہ اسامہ بن زید لڑائی میں کسی کے ساتھ نہیں تھے بلکہ یہ قائدین میں تھے، کیونکہ انہی لوگوں کی تائید ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے. ایک اور حدیث دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 158. اس حدیث کے آخر میں سعد رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ لڑائی میں کیوں نہیں حصہ لیتے، تو انہوں نے کہا قال سعد نے کہا، سعد یہ عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں قد قاتلنا حتى لا تكون فتنہ، کہتے ہیں کہ ہم نے قتال کیا، جنگ کی تاکہ فتنہ نہ ہو، لیکن وانت واصحابك تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنہ، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ اب لڑائی ہو تاکہ فتنہ برپا ہو. تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے بہت بڑی فضیلت والے صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. ان سے کسی نے کہا کہ آپ لڑائی میں کیوں نہیں شریک ہوتے، انہوں نے ڈانٹ دیا کہ ہم تو لڑتے تھے نبی کے ساتھ تاکہ فتنہ ختم ہو، تم لوگ تو فتنہ برپا کرنے کے لیے لڑتے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے. ڈانٹ دیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی قائدین میں سے تھے، لڑائی میں شریک نہیں تھے. اب یہ خود ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 3962. ذرا ان کی حدیث سنیں کیا روایت فرماتے ہیں. ان ابی بردہ، ابو بردہ روایت کرتے ہیں قال کہتے ہیں دخلت علی محمد بن مسلمہ، کہ میں محمد بن مسلمہ کے پاس آیا. فقال، تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہا ستکون فتنۃ وفرقۃ واختلاف، کہ عنقریب فتنہ ہوگا، افتراق ہوگا، اختلاف ہوگا. فاذا کان کذلک، تو جب ایسا ہو فأتی بسیفک احدا، تو اپنی تلوار لے کر احد
पहाड़ के पास आ जाओ, फजरिबहु हत्ता यनक़तिया, तो उहद पहाड़ के पत्थरों पर अपनी तलवार मारो ताकि वो तलवार टूट जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फितने के वक्त नबी की ताकीद देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब फितना रुनुमा होगा, यानी सहाबा के बीच में आपस में लड़ाई होगी, तो अपनी तलवार को उहद पहाड़ पर रख देना ताकि तलवार टूट जाए। और ये बदबख्त कहता है कि अगर हम उस वक्त में होते तो मौला अली के कहने पर तुम्हारी गर्दन पर, यानी सहाबा की गर्दन पर तलवार रख देते। किसका कलमा पढ़ा तुम? ये शख्स दूसरों को कहता है कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा तो देख ऐसे हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत क्या थी, उनकी ताकीद क्या थी। मेरे भाइयों गौर से सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में यह नहीं कहा था कि अपनी तलवार किसी सहाबी की गर्दन पर रख देना, बल्कि क्या कहा था? कहा था कि फ़अति बिसैफिका उहदन, अपनी तलवार लेकर उहद पहाड़ के पास पहुंच जाना, फजरिबहु, और उनके पत्थरों पर रख देना, अपनी तलवार तोड़ देना, हत्ता यनक़त, यहां तक कि तलवार टूट जाए। तुम मजलिस फी बैतिका, फिर जाके अपने घर में बैठ जाना, कायदीन का जो ग्रुप है उनके साथ शामिल हो जाना, हत्ता तअतियका यदुन खातियतुन, गर्चे कोई तुम्हें मारने वाला है, गर्चे तुमको कोई मार दे, कत्ल कर दे, औ मनियतुन काजियत, या तुम्हारी मौत आ जाए, लेकिन तुम दूर रहना, फितनों से बचे रहना, उसमें शरीक नहीं होना। ये हदीस मोहम्मद बिन मसलमा ये हदीस रिवायत करने के बाद क्या फरमाते हैं पता है? कहते हैं फ़क़द वक़अत, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा था वैसे ही हुआ, आपस में लड़ाइयां हुई। व फ़अल्तु मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने वह किया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। क्या कहा था अल्लाह के रसूल ने? कि मौला अली के कहने पर अमीर मुआविया उनके साथियों पर तलवार रख देना? नहीं, ये कहा था कि अपनी तलवार सहाबी पर नहीं बल्कि उहद पहाड़ पर पत्थर पर रख देना, तलवार तोड़ देना। और मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वही किया। कहते फ़क़द वक़अत, जिस फितने की पेशीन गोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी वो फितना हुआ। व फ़अल्तु मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने वही किया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो मेरे भाइयों, ये तीसरा गिरोह है जो सहाबा के बीच में आपसी लड़ाई के वक्त किनारा कश रहा। इन्होंने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि इनके साथ हदीसें थी, ये उन हदीसों के रावी थे, उन हदीसों को जानते थे, जिन हदीसों में ऐसे हालात में घरों में बैठे रहने की तलकीन की गई थी, फितनों से दूर रहने की ताकीद की गई थी, तलवार को पत्थर पर रखने की और तोड़ने की बात कही गई थी। उसी पर इन सहाबे किराम ने अमल किया। बाकी जिन लोगों ने आपस में एक दूसरे पर तलवार उठाई उनके ताल्लुक से कोई हदीस नहीं, बल्कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने इक़दाम किया लड़ाई के लिए, उनसे सवाल हुआ कि आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, इस बारे में आपके पास कोई हदीस है? चुनांचे सुनन नबी दाऊद की हदीस, हदीस नंबर 4666। कैस बिन अब्बाद कहते हैं कुल्तु li अली, कहते हैं कि मैंने अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा अखबिरना अम मसीरिका हादा, कि आप जो ये कदम उठाने जा रहे हैं, आपका जो ये इक़दाम है, यानी जो लड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में हमें बता दें। अहदुन अहिदहु इलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम रअयुन रअयतहु, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इसी बात की ताकीद की है? क्या नबी ने आपको ऐसा हुक्म दिया है, या अम रअयुन रअयतहु, या एक राय है, इज्तिहाद है जो आपने इख्तियार किया? फकाल, तो अली रजी अल्लाह तआला ने क्या कहा? मा अहिदा इलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशै, कहा इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे लिए कोई रहनुमाई नहीं है। वलाकिन्नहु रायुन रायतुहु, लेकिन ये मेरी राय है जो मैंने इख्तियार किया। मेरे भाइयों, कितने वाज़ेह अल्फाज हैं कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो मेरा कदम बढ़ रहा है लड़ाई की तरफ, ये किसी नस की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये मेरी राय है, ये मेरा इज्तिहाद है। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने इक़दाम को अपना इज्तिहाद कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमने ये किसी हदीस की रोशनी में किया। कुछ लोग वो हदीस अम्मार पेश करते हैं ना, उसका सहाबे किराम के बीच में होने वाली आपसी लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। उस पर मेरा एक घंटे का मुफस्सल बयान है, उसको आप देखें, आपको पता चलेगा कि उसके असल मिस्दाक कौन है। उस हदीस का यहां कोई ताल्लुक नहीं है। और खुद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुंह से, अपनी जबान से कह रहे हैं कि इस बारे में हमारे पास कोई नस नहीं है, ये हमारी राय है। और वो सहाबा जो कायदीन थे, जो लड़ाई से अलग थे, वो तो बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश कर रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने इसी हदीस पर अमल किया है। तो यह है मेरे भाइयों खुलासे कलाम ये कि सहाबा के बीच में जो लड़ाइयां हुई हैं, उस वक्त सिर्फ 2 गिरोह नहीं था, बल्कि सहाबे किराम का 3 गिरोह था। एक गिरोह था मुआविया रज़ी अल्लाह के साथ, दूसरा गिरोह था अली रज़ी अल्लाह के साथ, और तीसरा गिरोह जो सहाबे किराम का सबसे बड़ा गिरोह था वो कायदीन का था, जो इन दोनों में से किसी का साथ देने वाले नहीं थे। और इन्हीं सहाबा की तादाद सबसे ज्यादा थी। मोहम्मद बिन सीरीन रहमुल्लाह, जैसे कि इल्ल में इमाम अब्दुल्लाह ने रिवायत किया है कि वो कहते हैं कि उस वक्त सहाबे किराम की तादाद 10,000 थी, लेकिन
लड़ाई में दोनों तरफ मिला के भी 30 तक सहाबा की तादाद नहीं पहुंचती जिन्होंने लड़ाई में शिरकत की हो, और बाकी पूरे सहाबा कायदीन में से थे, वो अलग थे। इन कायदीन में बहुत बड़े बड़े नाम है, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु, और अहले बैत में शुमार होने वाले उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन लोगों ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, और हक बात यह है कि उस वक्त यही वो गिरोह था जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि मुकम्मल हक पर था, और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उस दौर में होते तो हमें इसी गिरोह के साथ। मुआविया रात के आखिरी पहर में आसमान पर चमकने वाले सितारे का नाम है, जिसके तुलू होने पर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, और कुत्तों की आदत सितारों को देखकर भौंकना है। लिसानुल अरब